ڈاکٹر صاحب ریپیٹیشن جو ہے, چیزوں کو ریپیٹ کرنا اور دہرانا, اب ہماری اس کارپوریٹ اور کمرشل ورلڈ میں جو جنگلز بنتے ہیں, جو ساری وہ ہوتی ہے, وہ ہیمرنگ کرتے ہیں, بار بار آپ کو سناتے ہیں. ہمارا جو پاپ میوزک اور یہ سارا جتنا بھی دنیا بھر میں وہ سنا زیادہ جاتا ہے, تو آپ کے اس میں بھی آ جاتا ہے. ذکر کی جو ہم کیفیت دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو دہرانا باقاعدہ, اس میں ضرب بھی اور وہ سارا سلسلہ, تو یہ جو دہرائی ہے جیسے لاما صاحب نے بتایا, اور میرے لیے یہ والی بات بالکل نئی تھی جو مولانا اکبر درس صاحب نے کی, پتہ نہیں آپ کے علم میں یہ تھا اس سے پہلے یا نہیں. تو یہ جو بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں اپنے اسلاف سے جڑنے کے, یہ کیا ہم کتنا ضروری ہے روٹ سے جڑنا کسی بھی بہانے سے ہو, تو پھر ہم میڈیم سے گھبرا کیوں جاتے ہیں بعض وقت, ہمیں کیوں لگتا ہے ایسے کہ ہم میڈیم سے خوفزدہ اور یہ بات کہیں پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ معلوم ہی نہیں ہوتا لوگوں کو, جیسے ابھی درس صاحب نے بتایا, تو میرے لیے یہ میں نے پہلی بار بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں مطلب تمام تر ادب اور عقیدت کے باوجود یہ والی بات نہیں جانتی تھی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو لوگوں نے کمرشلائز کر دیا نہ جاننے کی وجہ سے, یا دنیا میں اب چونکہ ہر کیفیت ہی کمرشلائز ہوتی جا رہی ہے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے جو ان کی مرضی کی چیز. اب کمرشلائز سے کیا مراد ہے آپ کی ذرا یہ بھی وضاحت کرنا, کہ ہمیں کہیں وہ کہیں گے آپ خود کمرشل ہیں اس وقت, رمضان میں آپ کی پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے سارا, وہ مراد یہ ہے کہ جیسے اس کی اصلیت نہ جان کے, اچھا, اب جیسے اس کو پاپ میوزک بنا کے اس کو ڈانس کا, گانے کا, پیسے کمانے کا ذریعہ بنا دیا, اور اس کی جو روٹ ہے, جو اصل ہے, اسے بھلا دیا گیا. اب یہ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ آج کل جو اس پر دھمال کر رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس میں اہل بیت کی تکلیفوں کو, یا وہ جو 10 میل والی بات ہے اس کو ذہن میں رکھا گیا ہے, یا لال شہباز کی وہ جو کیفیت تھی ان کو رکھا گیا ہے. تو میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ اب وہ اصل بات بھول کر کمرشلائز کیا گیا, اس میں سے میوزک کو لیا گیا. جی. تو اس کی وجہ سے بعض لوگ ضرور خوفزدہ ہوتے ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں نا, جیسے ابھی آپ نے کہا, جیسے ابھی ہم لوگ ایک بار نہیں کئی بار کھانا کھاتے ہیں اپنے آپ کو پالنے کے لیے, اپنے جسم کو. جیسے ہم ذکر کرتے ہیں وہی ذکر بار بار کرتے ہیں. صحیح. نماز ایک نہیں 5 بار پڑھتے ہیں. یعنی ایک چیز کو ریپیٹ کیا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی تاکید ذہن میں ہو, ایک تو وہ بھولنے نہ پائے, دوسرے آپ کی جسم اور روح کو اس کی عادت ہو, تیسرے آپ کے دیکھنے والوں کو بھی, جیسے بچے ہیں ان کو اگر نہ بھی ہم کہیں گے تو ہمیں کرتا دیکھ کے بھی سیکھ جائیں گے. لیکن یہ جو بزرگوں کی, اسلاف کی یہ جو باتیں ہیں, اسے بیان کرنا پڑے گا. بالکل, اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. اور یہ جو وہ قصص القرآن کی جو بات کر رہے تھے, یہ اسی سلسلے کی. ناظر صاحب, یہ جو آپ نے بھی ماشاءاللہ اب سفر بھی آپ کرتے ہوں گے, یہ صحبت کیا کرتی ہے مطلب آپ کے ساتھ؟ جیسے اگر ابھی ہم بیٹھے ہیں اور مختلف رنگ ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے, تو یہ صحبت کیا, یا آپ ہی کی زندگی پہ کیا کیسے اثر ہوا اس کا اگر پوچھوں تو؟ میں ایک تو جو سر نے بات صحبت پہ کی کہ میں چھوٹا تھا, میرے والد صاحب نے, فرید یا صاحب, حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب بیٹا آپ کا پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے 7 برس تک بیٹا آپ کا آقا بن جائے اور آپ اس کے غلام بن جائیں. اچھا جی. جب وہ 7 برس کا ہو جائے تو آپ کیا کریں کہ آپ ان کے آقا بن جائیں اور وہ آپ کا غلام بن جائے, کیونکہ 7 برس کے بعد وہ نشو نما ہوتا ہے. جیسے ہمارے رسول نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کریں, اس کو وہ نشو نما ہو جاتا ہے, یعنی 14 برس تک. اور جب 14 برس کا ہو جائے تو 7 برس اور, تو بچے کو اپنا مشیر اور وزیر بنائیں تاکہ آپ اس سے مشورہ لیں اور اس میں خود اعتمادی آئے. بالکل ٹھیک جو انہوں نے بات فرمائی. جو بات آپ صحبت کی فرما رہے ہیں, شمس تبریز آپ جانتے ہیں بہت بڑے اللہ والے ہیں. تو مولانا رومی, جی آپ کو یہ قصہ معلوم ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم, ہاں, تا غلام, تو وہ اتنی بڑی کتابیں تھیں اور وہ اتنے بڑی درسگاہ تھی, بچے تھے سامنے وہ درس دے رہے ہیں. تو شمس تبریز نے آ کے وہ ساری کتابیں اٹھا کر ایک تالاب میں پھینکیں. تو پہلے تو انہوں نے پوچھا این چیز تھی, یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا این است تو نمی دانی, یہ وہ ہے جو تجھے نہیں پتا, تو ان پڑھ ہے, تجھے کیا پتا یہ کیا ہے, یہ فلسفہ ہے, نظر آ رہا جیسے اس پہ کام. تو انہوں نے وہ فلسفہ جو بھی ان کا تھا, منطق تھی, جو منطق کو بڑا سمجھا جاتا تھا علم, تو وہ پھینکا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے چھلانگ لگائی اس پانی میں, تالاب میں, اور وہ ساری کتابیں نکالی اور
मट्टी झाड़ी, पानी का पानी कतरा से कोई निकाल नहीं। के मट्टी झाड़ी। और बाहर निकले तो उन्होंने कहा इन चीज तो ये तुमने कैसे की, क्या किया गया, इन अस्त तू न मीदान, ये वो है जो तू नहीं जानता। अच्छा ये वो सोहबतें हैं अल्लाह वालों की, जैसे आप फरमा रहे हैं, उनसे आदमी बड़ा कुछ सीखता है। और मैं तो मौलाना तारिक जमील साहब मेरे उस्ताद मोहतरम में 8 साल में उनके साथ रहा, और उन्होंने मेरा निकाह भी पढ़ाया, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। कई मरतबा मेरे घर भी आए, मेरे गांव भी आए, उनसे मेरी बातचीत भी होती है। तो उनसे एक बात बड़ी मैंने सीखी, उनसे मैंने जो सीखा उनके अच्छे अखलाक, वो बड़े नरम मिजाज हैं, आप भी मुलाकात करते हैं, आप भी जानते हैं, और बड़े मज़ाहिया भी हैं। बाहर तो कुछ और नज़र आते हैं। जी जी, वो इससे मजा पड़ा, वो महफिलें कहीं ना कहीं वो आ जाता है, वो बड़ा उनका इनकरेज भी करते हैं। अच्छा हमें तहज्जुद के टाइम पे पढ़ाते थे, उनके पास वक्त कम होता था तो वो हमें फ़ोन करते थे, भाई बच्चे खड़े हो जाओ मैं आ रहा हूँ, तो 2 बजे से फजर तक हमें पढ़ाते थे। तो उनकी कैफियत और थी। सोहबत से आदमी बहुत कुछ सीखता है। सबसे ज़्यादा ये सोबत से ही कैफियत का भी सिलसिला आ जाता सारा है सिलसिला जो सहाबा की जो कैफियत हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सोबत है। सोबत अल्लाह जितने भी सहाबा की आप उसमें, कई उलमा फरमाते हैं कि हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना, कई कहते हैं कि बांध के पढ़ना, कई रफ़े दें, ये सारे हमारे नबी ने किए हैं, सारे सहाबा से जी मनक़ूल जी हैं। जी जी, तो ये सोहबत का सिलसिला है जो अब तक आ रहा है। सुभान अल्लाह।